بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 4 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 23 جون 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ قربانی کا مہینہ، فضائل، مسائل اور پیغام۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2۔ حدیث پاک میں بھی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں۔ بخاری 969۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دن سب سے افضل ہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ ترمذی 758۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و دعا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد 6154۔ ان 10 دنوں میں بھی 9 ذی الحجہ کا دن بڑا مبارک اور خاص دن ہے۔ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے اور دعا کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم 1162۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ موطا 498۔ تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت، مقیم و مسافر، حاجی و غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے پڑھنے والے ہر ایک شخص پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ سے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کی فضیلت۔ قربانی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سنن ترمذی 1498۔ قربانی کا طریقہ اور اس کی دعا۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں۔ جانور کو اچھی طرح سے اپنے قبضے میں کر لیں۔ اپنا دایاں پیر جانور کے کندھے پر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولد۔ اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے گلے اور سر کے درمیان ذبح کریں، یہاں تک کہ حلقوم، کھانے پینے کی نلی اور شہرک کٹ جائے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ذبح دوسرے کی جانب سے کر رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں اور خالی جگہ پر اس شخص کا نام لے لیں، اللہم تقبلہ من، یہاں پر فلاں آدمی کا نام لیں، کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کوئی یہ کلمات نہ کہہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اردو میں ہی اس طرح کہہ لے، اے اللہ تو میری اس قربانی کو قبول کر لے، جیسے تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی تھی۔ قربانی، مقصد اور پیغام۔ قربانی دراصل
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو ہر چیز کو اس کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اگر اس کی خاص مدد چاہتے ہو تو اطاعت کے راستے پر چلو اور اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی اور اپنے جذبات قربان کر دو۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے انجام دیا جائے۔ اس کے لیے دل کا خلوص، اللہ کی محبت ضروری ہے۔ قربانی کے ذریعے صرف جانور ذبح کرانا مقصود نہیں بلکہ یہ علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اللہ کے لیے اپنی عزت، عہدہ، مال و دولت، اولاد، اپنی جان، اپنی خوشی و جذبات سب کچھ قربان کر دیں گے۔ قربانی کے چند ضروری مسائل۔ مسئلہ: قربانی کے دنوں میں قربانی کے بدلے اس کی رقم صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ مسئلہ: بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ احناف کے مطابق گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: کچھ لوگ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں جبکہ اس پر واجب نہیں ہوتی اور دوسرے پر واجب ہوتی ہے، اس لیے پہلے اس کی طرف سے کرنی ضروری ہے جس پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو کسی اور کی طرف سے کر لیں۔ مسئلہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب تو ہوتا ہے مگر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، مثال کے طور پر اس کے پاس صرف سونا چاندی ہے یا صرف تجارتی سامان ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہے چاہے وہ قرض لے کر کرے۔ مسئلہ: قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ مسئلہ: جانور کو ذبح کرتے وقت جتنے لوگ چھری چلا رہے ہوں سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، جو جانور کو پکڑے ہوئے ہو اور چھری چلانے میں شریک نہ ہو اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ: قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ: قربانی کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کو بھی دے دیا جائے۔ مسئلہ: قربانی کے جانور میں عقیقہ کا بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ مسئلہ: قربانی کے گوشت یا ولیمہ یا اس طرح کی کوئی بھی دعوت کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ: قربانی کے لیے خریدے گئے جانور کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، دودھ یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ مرتبین: مولانا محمد فرید حبیب ندوی، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ عید قربان کی تعطیل کی وجہ سے 30 جون کا یعنی اگلا شمارہ شائع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔